بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کی خواہشات کے الگ رقم پایا گیا ہے۔ اکثر انسانوں کی جو اکثریت ہے طبی طور پر اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، خواہشات کے خلاف سمجھتے ہیں، اور دیکھا جائے تو ایسا ہے بھی۔ انسان کچھ اور چاہتا ہے اور اسلام کی پابندیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ تو اس لیے جب اسلام کے نقطہ نظر سے اسلام کے پلیٹ فارم وغیرہ پر آ کر دیکھیں تو قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر انسان جو بظاہر دو قسم کا ہے، اپنی اخلاقی لحاظ سے دو قسم کے انسان ہیں، لیکن ان دو قسموں میں بھی پھر آگے کچھ کیٹیگریاں بن گئی ہیں۔ ان کیٹیگریوں میں سب سے خطرناک کیٹیگری جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو۔ ظاہر میں وہ کچھ دکھائی دیتے ہوں اور باطن میں وہ کچھ اور ہوں، اور انہیں شناخت کرنے میں مشکل پیش آتی ہوں۔ اور اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں پائے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں، خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی موجودگی میں ان لوگوں کا محاسبہ، ان لوگوں کا مظاہرہ، ان لوگوں کو معلوم کرنا آسان تھا، لیکن بعد کی دنیا میں یہ بہت مشکل ہو گیا۔ ہم کسی شخص کے بارے میں فتوے کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جو ہے اس کا ظاہر اور باطن ایسا اور ایسا ہے۔ فتوے کی زبان میں ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گروہ کی نشانیاں بیان کی ہوئی ہیں، بلکہ اس کی ہی نہیں دوسرے گروہوں کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ کون لوگ ہیں جو اپنی اخلاقیات کے لحاظ سے، اپنے دعوے کے لحاظ سے، اپنے ظاہر و باطن کے لحاظ سے قابل اعتماد ہیں، قابل اعتبار ہیں، جن پر یقین کیا جا سکتا ہو، جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہو۔ ان علامات سے معلوم ہوتا ہے۔ علامات بڑی واضح ہیں، قرآن مجید میں ان علامات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ خصوصی طور پر جو شخص قرآن مجید کی طرف آئے گا، اسلام قبول کرے گا اور پھر قرآن پڑھے گا، اس کے سامنے سب سے پہلے یہی تین گروہ آئیں گے اور انہی تین گروہوں کے متعلقہ علامتیں آئیں گی۔ اب جو شخص مسلمان بن کر، کلمہ گو ہو کر، ایمان و اسلام کا اعلان کر کے قرآن مجید کا مطالعہ کرے اور ان چیزوں کو دیکھے، اسے بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا شمار کس گروہ میں ہو رہا ہے، بشرطے کہ اس نے بصیرت کی آنکھیں بند نہ کر رکھی ہوں۔ کوئی وجہ نہیں کہ آدمی عقل مند ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، اور پھر اسے دنیا کے معاملات میں ساری چیزوں کی، اپنی بھلائی اور برائی کی چیزوں کی سمجھ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں ان چیزوں کو نہ سمجھ سکے۔ وہ ضرور سمجھ سکتا ہے، لیکن جن صفات کا یہاں حوالہ عرض کرنا ہے ان کو جانتے ہوئے بھی انسان
اکثر اوقات اپنے ضمیر کو تھپ کر سلاتا ہے اور ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر کے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایسی شخص کا انجام بہت برا بیان کیا گیا ہے، اور اسلام کے اندر ایسے لوگ فائدے کی بجائے بہت زیادہ نقصان دینے والے ہیں، اور جب ان لوگوں کی کثرت ہو جائے کسی گروہ میں، کسی امت کے اندر، تو پھر اس امت کو زوال سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں اور اس کی ہر قسم کے لوگوں کو دیکھیں، اس کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو دیکھیں، متوسط درجے کو دیکھیں، بہت ہی کم درجے کے جو لوگ ہیں جنہیں کم درجے کے لوگ مالی دنیا کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ ویسے کوئی درجہ، کوئی انسان درجے کے طور پر پیدا نہیں کیے گئے، اللہ کے ہاں تو سب سے بہتر وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن یہ دنیا والوں نے دنیا کی تقسیم کی ہوئی ہے، ایک درجہ اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، ایک متوسط درجہ ہے، پھر بالکل ہی نیچے کا درجہ بنایا ہوا ہے جس کو عوام کہا جاتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جو یہ بیماری پھیلتی ہے تو اوپر سے نیچے تک یہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ان اصولوں پر عمل نہیں کرتے ان کی حالت اس دنیا کے اندر بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت کے اندر بھی، اور خصوصی طور پر وہ قومیں جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی حامل قومیں ہیں، جنہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، آخری رسول کو مانتے ہیں، اور پھر ان اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے تو ان کی سزا ڈبل ہو جاتی، دونوں سزا کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور جو حاملین کتاب نہیں ہیں، جو اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے اور ان کا یہ یقین ہی نہیں ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ خدا پر یقین ہے، نہ خدا کے پیشی پر یقین ہے، تو کم از کم دنیا بنانے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تین کیٹیگریاں ہیں۔ ایک ہیں وہ جو پکے سچے مسلمان ہیں، ایماندار لوگ ہیں، ان کی بھی اوصاف بیان کیے گئے، اور دوسرے ہیں وہ جو پکے کافر ہیں، منکری حق ہیں، ان کی بھی اوصاف بیان کیے گئے۔ تیسرے ہیں وہ جو نہ مومن ہیں نہ کافر، درمیان کے لوگ ہیں، ظاہر میں مومن ہیں، باطن میں کافر۔ اسلامی اصطلاح میں یا قرآن کی اصطلاح میں ان کو منافق کہتے ہیں۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ یہاں اس دنیا میں ہر چیز مل کر چل رہی ہے، جہاں سچ ہے وہاں جھوٹ بھی ہے، جہاں کفر ہے وہاں اسلام بھی ہے، جہاں ایمان ہے وہاں نفاق بھی ہے۔ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص اپنا ریوڑ چلا رہا ہو اور وہ بادشاہ کی چراگاہ کے پاس چلا رہا ہو، اگر وہ اس حد کی پرواہ نہیں کرے گا جس حد سے اندر جانے والا جانور بادشاہ کی چراگاہ کو برباد کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گرفتار ہو جائے گا، اس پر جرم ثابت ہو جائے گا، سزا ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص اس چراگاہ سے ہٹ کر چلے گا وہ اس خطرے سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ایمان اور اسلام جو ہے، یا ایمان اور نفاق جو ہے، یہ بالکل اس طرح حدیں کی ملی ہوئی ہیں آپس میں، بالکل اس کی حدیں ملی ہوئی ہیں۔ بعض ایسے کام ہیں کہ مسلسل کرنے سے
तसल्सल के साथ अगर उन कामों को किया जाए, उन अमाल को अख्तियार किया जाए, तो गैर शऊरी तौर पर इंसान उस हद को क्रॉस कर जाएगा, गैर शऊरी तौर पर उस हद को क्रॉस कर जाएगा और उसे शऊर भी नहीं होगा मैं कहाँ चला गया हूं। मसलन हदीस में यह बात आई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिक की 3 अलामतें, और मुस्लिम की हदीस में है 4 अलामतें। फरमाया भाई वो शख्स कि जब भी बात करे झूठी बात करे, झूठ बोल ले, झूठ बोलना उसकी आदत बन जाए, जो शख्स हर वक्त झूठ ही बोलता रहे, हर मामले में झूठ बोले, तो ये उसकी पुख्ता आदत हो गई, सारी जिंदगी यही काम। ये पहली अलामत बयान की। दूसरी ये कि वो वादा करे तो उसे पूरा ना करे, वादे की खिलाफ वर्जी करे। अगर ये सिलसिला उसकी जिंदगी का मुसलसल चलना शुरू हो जाएगा कि हर जगह हर किसी से वादा करे और फिर पूरा ना करे, तो फरमाया ये शख्स मुनाफिक है। तीसरी बात यह बयान की कि उसे अमानत दी जाए। फिर अमानत का, सिर्फ अमानत का जिक्र किया, यह नहीं कि अमानत क्या अमानत दी जाए। अमानत बहुत सारी चीजें हैं, रुपया पैसा भी है, इंसान के अपने राज भी हैं, मजलिसों के राज भी हैं, कुछ दोस्त अहबाब होते हैं एक दूसरे को राज की बातें बताते हैं, वो अमानत होती है। जिसको अमानत दी जाए वो उसमें खयानत करे, यानी उसको किसी और की जगह इस्तेमाल कर दे। और चौथी अलामत मुस्लिम शरीफ की हदीस में यह बयान की कि जब वो किसी की मुखालफत में उतरे तो फिर बकवास करे, फिर लिहाज इंसानियत का न करे, बिल्कुल सारी अखलाकी हदें तोड़ दे और गाली गलौज पर उतर आए। जो लोग गालियां देते, गाली गलौज करते हैं और खासकर मुखालफीन को उनके नाम लेने तक, सीधे नाम लेना नहीं पसंद करते, इस आदत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकत की अलामत करार दिया हुआ है। अब ये चारों आदतें अगर पुख्ता हो जाएं, तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया ना कि फिर गोया साथ के साथ साथ चल रहा है आदमी, वो किसी वक्त भी साथ को क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि उसे एहसास भी नहीं होगा और वो हदूद नफाक के अंदर हो चला गया होगा, एहसास भी नहीं होगा। इसलिए ये कैटेगरी बयान की है अल्लाह ताला। तो लीजिए पहले ये कैटेगरी देखिए ईमान वालों की। ईमान वालों के बारे में पहली बात यह बड़ी उनकी खूबी ये होती है, वो खा किसी मजहब में रहते हों, किस मुल्क में हों, किस कौम के हों, इससे बहस ही नहीं है। ये न समझिए कि नायतों का मतलब यह है कि कोई आदमी पहले ये सब कुछ करता है तो फिर कुरान उसको बयान कर, नहीं। कुरान आम पैगाम है, आम लोगों के लिए, अवाम उन्नास के लिए, इसलिए उसकी आयात आम है, उनको आम रख कर देखिए, मुसलमानों से अलग करके देखिए दूसरी दुनिया के लिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन लोग मराद है। पहला असूल ये बयान किया है, ये बात पहले कह दी कि ये कुरान जो है ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें, खुदाई किताब होने में कोई शक नहीं। दूसरी बात ये कि ये उन लोगों को फायदा देगी जो बचकर जिंदगी गुजारते हैं। ये बहस नहीं है कि वो मोमिन है या काफिर है या कौन लोग है, बस जिन लोगों का वसफ जिंदगी के अंदर ये है कि वो अपनी जिंदगी बचकर गुजारते हैं। जाहिर है बचना उन चीजों से होता है जो मादी लिहाज से नुकसान देने वाली हो और जो अखलाकी लिहाज से नुकसान देने वाली हो। ये तकवा का लफ्ज जो है अरबी जबान में, इसके बुनियादी माने बचने के होते हैं। ये डरने के माने मजाजी जो किए जाते हैं, बचने, बच के रहना। ये दो बात जो बचकर रहने का मादा रखते हैं उनके अंदर ये इस्तेदाद है, तो वो जिस ग्रोह में भी होंगे, जिस मजहब में भी होंगे, वो यकीनन उन बुरी बातों को कभी कबूल नहीं करेंगे जो नुकसान देने वाली। ये पहली बात। दूसरी बात ये बयान की कि वो अल्लाह ताला ने एक दुनिया इस तरह की बनाई हुई है कि ये सब कुछ हमारे काबू में नहीं है। हम सब कुछ नहीं देख सकते, ना समझ सकते, ना गिरफ्त कर सकते, ना उन्हें ढूंढ सकते हैं। हमारी साइंस चाहे कितनी तरक्की कर जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें किसी कीमत पर वो गिरफ्त नहीं कर सकती। ज़ात हक ताला के बारे में
سائنس کچھ بھی نہیں کر سکتی، فرشتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، کتابوں کی نزول کی کیفیت کے بارے میں سائنس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سائنس کچھ بھی نہیں کر سکتی، آخرت کے بارے میں سائنس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی تجربہ ایسا نہیں ہے جس سے آخرت ثابت کی جا سکے یا اس کی کیفیات کو ثابت کیا جا سکے۔ یاد رکھیے جو چیز کسی نے چکھی ہی نہیں وہ اس کا مزہ ہی نہیں بتا سکتے۔ تو اس لیے جو لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنی اس دنیا کے اندر اپنے ماحول کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ان سے کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہیں، ہمارے جو ہمیں اللہ تعالی نے حواس خمسہ دیے ہوئے ہیں ان سے باہر ہیں، جن کو ماورائے ادراک کہتے ہیں۔ لیکن کچھ دانشور لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ کچھ چیزیں ہیں صحیح، اگرچہ ہماری اپروچ وہاں نہیں ہے لیکن وہ چیزیں ہیں۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس کسی دلیل کے ساتھ یہ بات آ جائے، مثلا اللہ کے علم کی طرف سے آ جائے یا اس کے اللہ کے بندے نیک بندے رسول اس کی بات بیان کریں تو وہ اسے مان لیتے ہیں۔ یہ بات ہے جو کہی گئی جس کو یؤمنون بالغیب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر کہا کہ بھئی کچھ لوگ ایسے کسی بھی مذہب میں ہو، آپ کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں تو اس ہر قسم کے لوگ وہاں ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر گنتی کے چند لوگ ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور 99% لوگ ایسے ہیں جو جن کو کوئی پرواہ ان باتوں کی نہیں۔ اس طرح دیگر مذاہب میں بھی بہت سارے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، مجوسیوں میں، سابی میں، ہر دنیا کے مذہب میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں کچھ لوگ مذہبی ہوتے ہیں، وہ عبادت کی طرف اپنا رخ رکھتے ہیں۔ ان کی عبادت کا کوئی طرز ہو، کوئی طریقہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جو لوگ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، عبادت کی طرف جن کو یقینون الصلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے، ان کے سامنے جب کوئی صحیح طریقہ آیا وہ فوراً اس پر لبیک کہہ دیتے۔ اسی طرح جو لوگ کنجوس نہیں ہوتے، یاد رکھیے جو کنجوس ہے، زر پرست آدمی ہے، آپ اس سے کوئی نفع کا کام نہیں کرا سکتے، اسلام کے بارے میں کوئی قربانی اس سے نہیں لے سکتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بخیلت بہت زہر داروبار بہشتی ہے باشد بحکم خبر۔ بخیل آدمی سمندروں اور خشکیوں کے برابر بھی عبادت کرے تو جنت میں نہیں جائے گا، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس حوالے سے اسلام ان لوگوں کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کی راہ کیا ہے؟ اپنی ذات پہ خرچ کرنا، بال بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر خرچ کرنا، انسانوں پر خرچ کرنا، ہر جہاں جہاں ضرورت نظر آئے وہاں خرچ کرنا۔ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جان اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے، وہ جب چاہے اس سے چھین لے، اور اس کے مظاہر بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں، یہ صفت بیان کی، اور پھر یہ صفت بیان کی کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسانی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت ہے، علم وحی کی ضرورت ہے۔ جو لوگ علم وحی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اپنی عقل کو، اپنے فلسفے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کبھی حقیقت تک اپروچ نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ٹامکیاں مارتے رہتے ہیں۔ اور ان کے فلسفوں پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اللہ کی ہستی کیا ہے، وہ کیسی ہے، فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، جن ہیں یا نہیں ہیں، جتنی چیزیں ماورائے ادراک ہیں ان کے بارے میں ٹامکیوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا، اندھیرے میں ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی حقیقت تو سامنے نہیں آ سکی۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ راستہ اختیار کرنے کی بجائے یہ اختیار کرنے والا شخص جو مانے کہ وحی کی ضرورت ہے اور وحی کے بغیر ہم اس دنیا میں صحیح معنوں میں زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم 1 گھنٹے بعد کیا ہو جائے گا اس کو نہیں جانتے، اور وہی ہمیں بتاتی ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، وہی نے بتایا ہوا ہے۔ وہی ہمارے لیے جو قانون مقرر کرے گی، جو دستور بنائے گی، وہ امن کی ضمانت ہوگا، وہ خیر کی ضمانت ہوگا، اور جو ہم بنائیں گے اس کو ہم اگلے ہی ہفتے، اگلے ہی مہینے، اگلے ہی سال تبدیل کریں گے کہ وہ فٹ نہیں آ رہا، تجربے نے بتایا کہ یہ غلط ہے۔ تو اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، اور آخری صفت ان کی یہ بیان کی کہ وہ آخرت کو مانتے، آخرت کو مانتے ہی نہیں یقین رکھتے ہیں۔ ماننے اور یقین رکھنے میں بہت فرق ہے۔
ماننے میں، ماننے کو سب لوگ ہی مانتے ہیں بھئی آخرت کو، کون ہے جو آخرت کا منکر؟ یہاں تک کہ ہندوؤں کی کتابیں پڑھیں، سکھوں کی پڑھیں، عیسائیوں یہودیوں کی، جس کا چاہیں لٹریچر پڑھیں، یہ دنیا کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں. یہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب مانتے ہیں آخرت کو، پر مانتے ہیں، یقین نہیں ہے. یقین کچھ اور ہی چیز ہے، یہ کسی چیز کا نام ہے. لیکن جن کو یقین ہے پھر وہ ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ ان کو یقین ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا رہنا سہنا ان کے معاملات زندگی بتاتے ہیں کہ اس کو یقین ہے. یہ ہے اصل بات، یہ علامت بیان کی. ان کے بارے میں تو فتویٰ دے دیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے. یہ پہلی کیٹیگری ہے اور یہی مطلوب ہے کیٹیگری. یہ لوگ مطلوب ہیں اسلام کو اس طرح کے. اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے وہ ہیں جو کسی بھی طرح مان کر دینے کے لیے تیار نہیں. آپ جو چاہیں دلائل ان کے سامنے لے آئیں، بھائی چاند تارے توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیں، سورج اٹھا کر سامنے رکھ دیں، مردے قبروں سے زندہ کر کے سامنے لے آئیں، وہ نہیں مانیں. اس لیے ان کے بارے میں ایک دو لائنوں میں کہہ دیا گیا کہ نہیں، آپ اے نبی ان کو خبردار کریں یا نہ کریں. انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ نہیں مان کر دیں. جو منکر حق لوگ ہیں وہ کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر وہ نہیں مان کر دیں گے. وجہ اس کی یہ بتائی کہ انہوں نے دراصل دل بند کر لیے ہیں، یہ ہدایت کے طالب نہیں ہیں. جو لوگ ہدایت کے طالب نہیں ہوتے وہ ہدایت کی راہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ہدایت کی راہ پر آئے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. اس لیے کہا کہ ان کے فعل کو اللہ تعالی نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ. تعبیر فرمایا کہ ان کے اللہ نے دل بند کر دیے. جو چاہے آپ ان کو سے کہیں یہ نہیں مانیں گے، دل کھولیں گے، اپنے کانوں کے ذریعے دل میں اترنے دیں گے ہی نہیں. یہ بات ان کے کان بند کر دیے، ان کے دل بند کر دیے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں نظر نہیں آتا، بھائی یہ مادی آنکھیں ہیں، یہ تو دیکھتی ہیں سب کچھ، لیکن بصیرت کی آنکھیں مسخ ہو گئی. اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی، بھلے اور برے کی تمیز ختم ہو گئی، اعلیٰ اور ادنا کی تمیز ختم ہو گئی. جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں انہیں آپ کسی قیمت پر سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے. اللہ کے رسول نہیں دکھا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی واقعات ہیں کہ آپ کی خواہش تھی کہ فلاں مسلمان ہو گئے، فلاں مسلمان ہو گئے. اللہ نے فرمایا نبی جس کو تم پسند کرتے ہو، جس کو چاہتے ہو تم کہ یہ مسلمان ہو جائے، تمہیں ان سے پیار ہے، محبت ہے، اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ ہدایت کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے. اس لیے فرمایا تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہے، کسی قیمت پر بھی نہ ماننے والی. اور یہ دونوں کیٹیگریاں بالکل واضح ہیں. اور یہ سمجھنا کہ یہ پچھلے زمانے میں ہوتے تھے لوگ، اب نہیں ہے، غلط بات ہے. اللہ تعالی نے یہ کتاب قیامت تک کے لیے اتاری ہے، اور انسان قیامت تک رہیں گے، اور انسان قیامت تک اس طرح کے رہیں گے. اور انسانوں کی ضرورتیں بھی اسی طرح کی رہیں گی جس طرح کی بہت ہزاروں سال پہلے تھی. وہی ضرورتیں آج بھی ہیں، وہی روٹی کپڑا اور مکان، کھانا پینا، زندہ رہنا اور اپنی نسل کو باقی رکھنا. چوتھی ضرورت تو کوئی نہیں ہے. وہ تو ساری چیزیں آسائش کی ہیں، وہ تو آرام کی ہیں چیزیں. اصل چیز جو ہے نا وہ تین چار چیزیں ہیں کہ آدمی کو کھانا ملے، آدمی کو رہائش ملے، آدمی کو امن ملے، آدمی کو سکون سے رہنا ملے، بس یہ اس کی بنیادی ضروریات. تو اس کے بعد فرمایا کہ اب دیکھیں اب ان لوگوں کی وہ علامتیں کیا ہیں جو بظاہر تو مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں. بھائی قرآن مجید میں ان کی کیٹیگری بیان کرتے ہوئے بہت زبردست الفاظ آئے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، یہ تیسرا گروہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے وہ نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہیں.
اب اندازہ کریں، ہم کسی شخص کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن جب ہم کسی کا رویہ دیکھیں گے، کسی کے اعمال دیکھیں گے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ علامت اس میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ، قیامت کو ماننے کا دعویٰ، لیکن اس کا کوئی تقاضا بھی پورا نہیں کرتا۔ فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ بھی مانتے، اور پھر یہ فرمایا کہ دراصل ان کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور اپنے ساتھیوں کو، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں لوگ موجود تھے، آج بھی لوگ موجود ہیں۔ یخادعون اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو اللہ کو دھوکہ دیتے اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے۔ وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ واقعات اس کی بات سیدھی ہے کہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، جو انسان کے دل کی باتیں جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے، اسے کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ انسان کو دھوکہ تو دے سکتا ہے، وہ بھی وقتی طور پر، یاد رکھیے۔ زیادہ ٹائم نہیں گزرتا کہ آدمی کا جھوٹ کھل جاتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں گزرتا کہ آدمی کی حقیقت کھل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ یہ آدمی کس کیٹیگری کا ہے۔ ادھر یہ اس نے بات کی، ادھر یہ مکر گیا، ادھر بات کی، ادھر مکر گیا۔ ابھی یہ اس راستے پر چل رہا تھا، کچھ قدم ادھر چلا، ادھر سے مڑا، طبیعت نے گوارا نہیں کیا، دوسرے راستے پہ چلنا شروع کر دیا۔ ادھر چلا کچھ عرصہ تو ادھر سے مڑا دوسرا، یعنی غیر مضطرب زندگی، غیر مطمئن زندگی، ذہنی طور پر ایسے لوگ مفلوج ہوتے ہیں، یقین پیدا نہیں کرتے، اللہ پر یقین نہیں ہوتا نفع نقصان کا، تو عقل پر خدا نہیں جیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس طرف چلے گئے، کبھی اس طرف چلے گئے، انتہاؤں میں دوڑتے بھاگتے رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ یہی بات ہے جو کہی گئی کہ اللہ کو دھوکہ تو دیا نہیں جا سکتا، اور ہے کہ پہلے ہی مان، وہ کب تک دھوکہ کھائیں گے؟ اس لیے یہ بات فرمائی گئی وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی نتائج سے بے خبر لوگ ہیں۔ وہ اپنے بارے میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت ہوشیار آدمی ہوں، میں بہت چلاک آدمی ہوں، اور میں لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں۔ اس طرح کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ لوگوں کے سامنے اس کی ساری حقیقت کھل جاتی ہے، اب اس کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا وما یشعرون، شعور نہیں ہے، وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بات بیان کی، علامتیں ہیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کھوٹ کیا ہے؟ آدمی کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ میں نے اگر فلاں کام اللہ رسول کا کام کیا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا، مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے وہ ہو جائے گا۔ اس کے اندر وہ خدشات جو ہوتے ہیں نا، وہ جو اندیشہ ہے دور دراز کو گھیر لیتے ہیں، وہ اندیشہ ہے دور دراز جو ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر گم رہتا ہے وہ آدمی، اور ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے آنے والے زمانے سے، آنے والے حالات سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھوٹ قرار دیا ہے کہ اسے یقین نہیں کا عمل نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے جہاں یقین نہ ہوگا وہاں بے یقینی ہوگی، اور جہاں بے یقینی ہوگی وہاں کھوٹ آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، اور جب اس کو ختم کرنے کی بجائے اس پر عمل کرتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ ان کا کھوٹ اور بڑھا دیتا ہے۔ جو بھی وہ پریکٹس جاری رہتی ہے ان کے جھوٹ کی اور لوگوں کو فریب دینے کی، جھوٹے وعدے کرنے کی، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ پریکٹس لوگوں کو کرتا ہے، وہ اس راستے میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے ترقی ہو جاتی ہے۔ اسی ترقی کا نام کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کھوٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ہے۔ اس دنیا میں بھی ایسے دکھ انسانوں کو آتے ہیں، ایسی تکلیفیں، ذہنی تکلیفیں آتی ہیں۔ آدمی بالکل سرمایہ دار ہوتا ہے، بڑا مالدار ہوتا ہے، بڑا سرمایہ ہوتا ہے،
یقین مانیے میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جو اربوں خربوں کا مالک تھا، اربوں خربوں کا مالک، 6 ملوں کا مالک۔ جب مجھے اس کے ساتھ ملنے کا موقع ملا تو اسے نیند نہیں آتی تھی، وہ نیند کی گولیاں کھاتا تھا۔ خود اس نے کہا کہ مجھے پھیکی چائے پینی اور ٹوسٹ کھانے کی تمام چیزیں ڈاکٹر نے منع کی ہوئی، اور نیند کی گولیاں لے کر سونا، نیند پھر بھی نہیں آتی۔ بظاہر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بہت مزے میں ہے اس کی زندگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عذاب علیم سے گزر رہا ہے وہ شخص۔ اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، پھر آخر تو خیر آخرت ہے نا، اسی عمل کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سزا ہے، دردناک سزا ہے۔ کیوں ہے یہ سزا؟ اس لیے کہ ان کی زندگی جس نہج پہ چل رہی ہے، جیسے میں نے اوپر حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو بات کرے جھوٹ بولے، جو بھی وعدہ کرے اس کو وفا نہ کرے، وہ منافق ہے۔ مسلم کی یہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے۔ اب دیکھیے اس بات کو یہاں آ کر کے قرآن نے کس طرح کہا، فرمایا بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے، یہی جھوٹ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ وہ ہر وقت ایک جھوٹ بولا، اس کو چھپانے کے لیے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور کھٹکا یہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا یہ جھوٹ کھل نہ جائے، لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہیں۔ یہ اندر ہی اندر عذاب علیہ جھیلتا رہتا ہے۔ ہر شخص کی یہ نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، اور ہم لوگ ان چیزوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، بلکہ ان چیزوں کی طرف جاتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں کبھی ان کو۔ ہماری اپنی حالت کیا ہے، ہم اپنے بارے میں کیا جان سکتے ہیں، اس پر تو ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں۔ ہم تو لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، گردنواں کو دیکھتے ہیں، اپنے اوپر تو ہماری نگاہ نہیں ڈالتے کہ ہماری اپنی حالت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ اس کی یہ فرما دی بما کانوا یکذبون، سبب اس کا یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ کی قسمیں بہت ہیں، میں نے اوپر عرض کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر وقت جھوٹ بولتا ہے منافق ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا منافق ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے منافق ہے، لوگوں کے ساتھ ناراض ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، گالی گلوچ کرتا ہے، منافق۔ یہ علامتیں ہیں، اگر یہ تسلسل کے ساتھ یہ علامتیں آگے بڑھ جائیں اور زندگی کا معمول بن جائیں تو منافق بننے میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا، وہ حد کراس کر جائے گا اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی، وہ کلمہ بھی پڑھتا رہے گا اور منافقت کا رنگ بھی اس پر پورا چڑھ جائے گا۔ اس لیے خبردار کیا قرآن و سنت میں ان چیزوں سے۔ پھر ایک اور علامت بھی بیان کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، کہ جب ان سے کہا جائے کہ بگاڑ پیدا نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو جن سے نقصان پیدا ہو، ایسی باتیں بگاڑ کی باتیں نہ کرو، فساد کی باتیں نہ کرو۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ، وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو، ہم تو جو کام کر رہے تھے کر رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا کہ لگے ہوئے تو ہیں شیطان کے پیچھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، سمجھتے یہ کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ باتیں بیان کی ہوئی، جگہ جگہ، اور یہ صرف ثواب کے لیے نہیں اللہ نے اتارا، اس کتاب کو سمجھ کر اس کے کالم میں ڈھالنے کے لیے اتارا ہوا ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ کہ ہم نہ اس طرح پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس کا کوئی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ جو دن مقرر کیا ہوا جمعے کا، یہ مقرر اس لیے کیا ہے کہ باقاعدہ 8 دن کے بعد ایک کلاس چلے، کلاس لگے، لیکچر ہو، قرآن اور سنت کی تعلیم ہو، وہاں لوگ بالکل تازہ دم ہو کر جائیں، اوورحال ہو کر جائیں، ایمان اپنے کو جلا بخش کر جائیں، اپنا ایمان تازہ کر کے جائیں۔ یہ تو اس لیے تھا، لیکن اس کو بھی ہم نے حقائق اور باتوں پہ نظر کر دیا، کوئی اس کی حیثیت نہیں جائے گی۔ اور ہمارے نزدیک کوئی اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم نے کلاس میں جانا ہے تو وہاں جب کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، کیا جانتے نہیں آپ کے اسٹوڈنٹ جب لیٹ جاتا ہے تو اسے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے؟ کیوں؟ اس کی کوئی قدر نہیں کی اس وقت کی، اور اللہ کی بھی قدر وقت کی ہم بے قدری کرتے، کوئی پرواہ نہیں۔
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھی بگاڑ پیدا نہ کرو، بگاڑ کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری شکلیں ہیں بگاڑ کی. غلط وقت کو غلط استعمال کرنا بھی بگاڑ ہے، چیزوں کو غلط استعمال کرنا بھی بگاڑ ہے، حقدار کو حق نہ پہنچانا بھی بگاڑ ہے، حق پر غصب قبضہ کرنا بھی بگاڑ ہے، ظلم و زیادتی کرنا بھی بگاڑ ہے، دنیا کے اندر لوگوں پر ظلم کرنا بھی بگاڑ ہے، راستے خراب کرنا بھی بگاڑ ہے، بازاروں کو خراب کرنا بھی بگاڑ ہے. بگاڑ کا تو دائرہ بہت وسیع ہے بھائی. سڑکیں توڑنا بھی بگاڑ ہے. کیسا ہے آپ یہ پوری زندگی انسانوں کی دیکھیں، معاشرے کو دیکھو، آپ کو جگہ جگہ بگاڑ نظر آئے. یہ سارا بگاڑ تو ہے جس کو کہا گیا کہ بگاڑ فساد پیدا نہ کرو، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تمہیں کون کس نے کہا کہ بگاڑ کر رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ یہ علامت ہے ان لوگوں کی جن کی جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے نہیں مانتے، جو آخرت کو دل سے نہیں مانتے، جن کا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے. یہ ان کی بات ہے. اس لیے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الا انہم المفسدون، خبردار لوگوں سنو غور سے کہ جہاں جہاں تم اس طرح کے کام دیکھتے ہو، اس کام کو کرنے والے دیکھتے ہو، یہ سب فسادی، یہ فساد کرنے والے لوگ، یہ دنیا کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ نقصان کرنے والے لوگ ہیں. جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آدمی کوئی چیز خراب کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا. خرابی پیدا کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں مسجد کے دائرے میں سب کو باقی کچھ بھی نو بھائی اس طرح کی نہیں ہے. اسلامی معاشرہ قرآن قائم کرنا چاہتا ہے، ایسا معاشرہ جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، جس کی کوئی چیز خراب نہ ہو، جس کے راستے ٹھیک ہوں، جس کے راستے محفوظ ہوں، جس کی سڑکیں محفوظ ہوں، جس کی راتیں اور دن محفوظ ہوں، وہ تو ایسا معاشرہ چاہتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ الا انہم المفسدون، خبردار یہی فسادی لوگ جو اس طرح کے کام کرتے. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے. یہ عقل سے عاری لوگ ہیں، نہیں جانتے اس فساد کیا ہوتا ہے اور اصلاح کیا ہوتی ہے، جانتے نہیں ہیں، شعور ہی نہیں رکھتے، بے شعور لوگ ہیں. اور حدیثوں میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو غرض کرنا چاہتا ہے تو بے وقوفوں کو ان کا حکمران بنا دیتا ہے، عام کو ان کا حکمران بنا دیتا ہے. ایسی قوم میں جن کے حکمران عام ہوں وہ تباہی سے نہیں بچ سکتی. اس پر بات کرنے کی خیر ضرورت نہیں ہے زیادہ. جس قوم کے جس گھر کے ذمہ دار اس طرح کے ہوں، جس گاؤں کے جس شہر کے ذمہ دار اس طرح کے ہوں کہ عام کے لوگ چودھری بن گئے ہوں، وہاں خدا حافظ ہوتا ہے ایسی قوم کا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ مان جاؤ، کما آمن الناس، اس طرح جس طرح دوسرے لوگ بھی مان لے تم بھی مان لو. ان ایمان والوں کے بارے میں ان کا کیا تصور ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا خیال ہے، وہ اس کو نقل کیا اللہ نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح مان لے آئیں، اس طرح مان جائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ مانے ہوئے. اب غور کرو، کیا آپ کو اس کیٹیگری کے لوگ یہاں نہیں ملتے؟ سینکڑوں ملیں گے آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح مان جائیں جس طرح یہ بیوقوف لوگ مان گئے. کتنے لوگ تھے؟ ایک واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی، یاد رکھیے اس زمانے میں تو تنخواہیں نہیں ہوتی تھی بھائی، لوگ اپنا جان اور مال دے کر اللہ کی راہ میں یاد کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو اپیل کی کہ بھائی بہت بڑے دشمن کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. پھر جتنے کسی کے پاس طاقت تھی کیا. اب ایک شخص نے، ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام آیا، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میرے تو پاس ہی کچھ نہیں. اس کردار کے ساتھ اپنے کردار کا موازنہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کرتے تھے.
اور یہ بھی ایک یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ ہماری زندگی کا کوئی منزل مشن ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں کچھ اثر نہیں ہوتا ان باتوں کا۔ اگر ہمارا کوئی مشن ہو، ہماری کوئی منزل ہو، ہم نے کچھ کرنے ٹھانا ہو کہ یہ ہم نے کرنا ہے اور یہ مقام ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ منزل ہم نے حاصل کرنی ہے، پھر تو ہم اس کے لیے جدوجہد کریں۔ جب ہماری کوئی منزل ہے ہی نہیں، ہم ایسے مسافر ہیں جو صحرا میں سفر کر رہے ہیں، کوئی منزل نہیں ہماری، تو ہمارے اوپر اس بات کا اثر کیسے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں کیا کروں؟ وہ سوچ سوچ کر وہ ایک یہودی کے پاس گئے، اس نے کہا کہ میں نے مزدوری کرنی ہے، اگر کوئی کام ہے تو بتا دو۔ اس نے کہا کہ کام تو ہے، یہ بالٹی لو اور کھجوروں کو پانی ڈالو۔ وہ ساری رات محنت کرتے رہے، پانی ڈالتے رہے درختوں کو۔ صبح مزدوری میں جو کھجوریں ملے، وہ کھجوریں نے اپنی جھولی میں ڈال لی۔ اب ایک قدم آگے جاتے تھے مسجد کی طرف، ایک قدم پیچھے جاتے تھے۔ آگے اس لیے جاتے تھے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کے یہاں تھوڑے اور بہت کی کمی بیشی کا سوال ہی نہیں۔ پیچھے اس لیے جاتے کہ منافق کہتے ہیں کہ یہ کھجوروں کے ساتھ ایرانیوں کو فتح کرنے چلے، یہ کھجوروں کے ساتھ کرنے چلے، ملک وہ بتانے دیتے تھے۔ ان کاموں سے وہ دل برداشتہ ہو کر کہتے ہیں کہ یار کیا ہے، میری حقیقت ہی کوئی نہیں۔ لیکن اس نے دل کڑا کر کے حاضر خدمت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے کر اس سارے ڈھیر پر ڈال دی اور فرمایا کہ آج ابو عقیل سب سے بڑھ گئے ہیں، سب سے زیادہ اجر لے گئے۔ اجر زیادہ اور کم کا نہیں ہوتا، اجر آدمی کی نیت اور ارادے کا ہوتا ہے، یقین اور ایمان کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف جن کے بچے تو بھوکے ہیں کھجوریں ادھر دے رہے، ان بے وقوف کی طرح ہم نے مان لے ہیں۔ مثالیں موجود تھیں اس زمانے میں جب یہ آیات اتر رہی تھی، ان کی مثالیں نظر آتی تھیں لوگوں کو سامنے۔ آج تو کچھ بھی نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا جب ہمارا کوئی مشن ہی نہیں تو مثال کیسے بنے؟ تو اس لیے فرمایا کہ کہتے ہیں کہ انومن کما آمن الناس، ان بیوقوفوں کی طرح مان جائیں۔ کیا آج کچھ کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں توحید پرست لوگوں کو مشرک کہتے ہیں کہ بیوقوف ہیں، کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں۔ اللہ نے توحید کا پیغام دے کر بھیجا، انبیاء کو توحید سکھا کر بھیجا، توحید لے کے آئے، وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوقوف ہیں، یہ تو فلاں 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 ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اصل میں کیٹاگری ہے، الا انہم هم الصفا، فرمایا نہ والو، اصل میں یہ بیوقوف ہیں، یہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، ان کو علم نہیں ہے، بے علم لوگ ہیں، انہیں حقیقت کی خبر نہیں ہے۔ یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس دنیا کے لیے مر رہے ہیں، اس دنیا کے لیے جاگ رہے ہیں، دنیا کے لیے سوتے ہیں، ساری تگو دو ان کی لیے۔ وہ قرآن میں صاف کہہ دیا کہ سورہ کاف میں امین سے کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں وہ شخص جس کی ساری تگو دو دنیا کے لیے اور اس کے سب اعمال ضائع ہو گئے، اس کا جینا مرنا دنیا کے لیے۔ بھائی دنیا تو کام نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ آئے ہیں، بڑے بڑے تاجر آئے ہیں، بڑے بڑے سوداگر آئے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار آئے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کوئی جانتے ہی نہیں کہاں، کوئی جانتے ہی نہیں ان کو۔ لیکن وہ جن کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، جن پر کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، وہ امام بخاری ہیں، وہ مسلم، آج بھی بچہ بچہ جانتا ہے۔ جن کے پاس جس شخص نے ان کو شہر سے نکال دیا تھا، اس کو تو کوئی بھی نہیں جانتا وہ کون تھا، صاحب اقتدار تھا وہ، لیکن جس کو نکالا اس کو سارا جگ جانتا ہے، سارا جہان جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بات کہی کہ انہیں علم نہیں ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک اور علامت بیان کی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملتے ہی مومنوں سے کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں نا، تم ہم سے کچھ زیادہ بڑے ایماندار ہو، ہم بھی مان لائے ہیں، ہم بھی مان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے، اپنی شیطانوں کے پاس جاتے، اپنے سرپرستوں کے پاس جاتے، اور کو قرآن مجید میں کس طرح یہ تصویریں بنا دیں، چلتی پھرتی تصویریں ہمارے سامنے،
قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے سرپرستوں شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو تو ہم نے بیوقوف بنا رکھا ہے۔ ایماندار سے بھی یہ بتاؤ کہ اس طرح کی کیٹیگری یہاں نہیں ہے، کہ اس طرح کے لوگ نہیں یہاں پائے جاتے اس معاشرے میں۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ میں نے قیمت بقا یہ سوچ کر سمجھ کر تسلیم کرو، ماننا تو سمجھ کر مانو تاکہ پوری زندگی اس رات پہ گزارو، اور نہیں ماننا تو نہ مانو لیکن سوچ کر نہ مانو، پتا ہو کہ میں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ فیصلہ اٹل کرو۔ یہ جو اندر باہر کی پالیسی ہے نا، یہ جو منافقانہ پالیسی، اس کو چھوڑ دو، یہ بہت تباہ کن ہے۔ کافروں سے بھی زیادہ نیچے جہنم میں ہوں گے ایسے لوگ جن کا ظاہر اور باطن الگ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ منافق جہنم میں کافروں سے بھی نیچے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جب ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم نے تم کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ ذرا غور تو کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ کیٹیگری بیان کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ ہم نے تم کو بیوقوف بنا رکھا ہے، یہ آمد لوگ ہیں، ہم ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں، آمد بنا رکھا ہے ہم نے ان کو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تم ہی آمد ہو، یہ تو آمد نہیں ہے، وہ تو سچ مچ کے مومن ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی، ان کی رسی دراز کر رکھی، اللہ نے ان کو مذاق میں ڈال دیا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور یہ اپنے عمل کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی لی ہے۔ یہ ہدایت کی راہ پر آئے، کلمہ پڑھا، مومن بنے، مسلمانوں میں داخل ہوئے اور پھر چھوڑ کر نکلے، فرمایا انہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ ایسی تجارت خسارے کی تجارت ہے، دنیا بھی اس کی برباد ہوگی کہ اس کا کوئی اعتبار معاشرے میں نہیں رہا ایسے شخص کا۔ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ یہاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم سب ہم جانتے ہیں کہ فلاں آدمی بھائی اس پر اعتبار مت کرو، ہم کہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں یہ بات کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے، بھائی اس کو تو 10 روپئے دے دے تو واپس نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں یہاں جو کسی سے قرض لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، دنیا جہان کے وہ کام کرتے ہیں لیکن قرض واپس نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ دراصل انہیں احساس نہیں ہے نہ اپنی عزت کا نہ اگلے کی عزت کا۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا، انہوں نے ہدایت حاصل کر لینے کے بعد بات یہ کی ہے کہ حاصل کر لی ہدایت، جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، نبی کی اطاعت میں آ گئے، اس کے بعد پھر یہ راستہ اختیار کیا نفاق کا۔ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی لی ہے اور ان کی تجارت ان کو کوئی نفع نہیں دیا۔ وَكَانُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں، یہ سیدھے نہیں جا رہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو راستہ بنا دیا ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ آواز سی ہے، جو لینا چاہتا ہے آئے، اس کو پڑھے اور اپنے آپ کو اس کے کالم میں ڈھالے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اسے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔